بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہیرا نور ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کا رمضان اللہ تعالیٰ خوش خرم سے گزار رہا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں سکون، رحمت اور آسانی عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم اس میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں جو میریکل کا کام کرتی ہے، جو کہ پوری کی پوری انسان کے لیے تھیراپی کا کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی پاک کرتی ہے۔ جی ہاں، سورہ رحمان۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریئل میریکل سٹوری شیئر کروں گی جس میں جو زندگی ٹوٹ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس کی زندگی کو بدلا، دیکھنے والے بھی حیران ہو گئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ لاسٹ پارٹ میں ہی میں سمپل عمل شیئر کروں گی جس کے کرنے سے لوگوں کی زندگی میں میریکلز ہو رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں علماء کرام سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صرف سوال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ یاد دلانی ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے وہ صرف کمی دیکھتا ہے، لیکن سورہ رحمان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت نہ ہر طرف موجود ہے۔ اللہ کا نام الرحمن یعنی سب سے زیادہ مہربان، وہ جو رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے کے روحانی بہت سے فائدے ہیں، یہاں بہت سے لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ سورہ رحمان کس طرح دل کی بے چینی کم کرتی ہے، لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتی ہے، جو سالوں سے ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ اس کے سننے سے، اس کے پڑھنے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، مایوسی ختم کرتی ہے۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے سننے سے اس گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے سننے سے رزق میں برکت بھی آتی ہے اور رشتوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں بڑی بڑی فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں لیکن آپس میں محبت ہی نہیں ہوتی، تو اس کے سننے اور پڑھنے سے آپس میں گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو مشکلیں، وہی مشکلیں جو بہت زیادہ اذیت لگ رہی ہوتی ہیں، وہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سورہ رحمان کے متعلق آپ سے میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک شہر میں ایک سمپل سی فیملی رہتی تھی، زیادہ پیسہ نہیں تھا لیکن آپس میں عزت اور محبت بہت تھی۔ یہ 5 بیٹیاں تھیں اور جو والد تھے وہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور والدہ جو تھیں وہ گھر پر ہی سلائی کر کے بچوں کی ضرورت پوری کرتی تھیں۔ گھر ضرور چھوٹا تھا لیکن دل سب کے بہت بڑے تھے، کہ جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ اسکول میں ٹیچنگ کیا کرتی تھی، شریف، حیادار اور دین سے بہت قریب تھی۔ اسکول میں ایک لڑکا اس سے متاثر ہو گیا اور رشتہ دینا چاہا۔ لڑکی نے سیدھا جواب دیا، اگر رشتہ چاہیے تو گھر والوں سے بات کریں، حرام ریلیشن شپ میں نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دنوں بعد لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر آیا، لیکن جیسے ہی اس لڑکے کی فیملی اس لڑکی کے گھر پر آئی تو اس لڑکی کا گھر دیکھ کر بہت زیادہ ہی عجیب رویہ اختیار کیا، کیونکہ وہ لوگ غریب تھے اور ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا۔ شروع میں فیملی کا ہی رویہ بدل رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ لڑکے کا بھی رویہ بدلنے لگا۔ لڑکے نے کال کرنا کم کر دیا، میسج کرنا کم کر دیے اور شادی کی بات کو ہمیشہ ٹالنے لگا۔ لڑکی اس لڑکے کا رویہ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ اس لڑکی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکے کا رویہ دن بدن خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک ایک دن پتہ لگتا ہے کہ وہی لڑکا کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہے، تو لڑکی نے کال کر کے اس سے پوچھا تو اس لڑکے نے کہا کہ تمہارا لائف سٹائل میرے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا اور تم اور تمہاری فیملی میرے لیول کی نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے یہ الفاظ ایک جملے نہیں تھے، اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی ہو جیسے۔ وہ بہن بہت زیادہ ٹوٹ گئی، پھر گھر کا ماحول بھی خاموش ہو گیا کیونکہ یہ وجہ سن کے سب کے دل بھی خراب ہو گئے۔ اس لڑکی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہو جیسے، سب سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا۔ رات کو چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سوال کیا کرتی تھی، یا اللہ میری غلطی کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان کا صبر اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ ایک رات وہ اٹھ کر تہجد میں کھڑی ہو گئی، پھر
2 رکعت نفل پڑھ کے دل سے دعا کی، اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے زیادہ اور زیادہ بہتر نصیب عطا فرما۔ اس رات کے بعد اس لڑکی نے ایک ڈیسیجن لیا، مجھے سورہ رحمان روزانہ پڑھنی ہے، چاہے میرا دل لگے یا نہ لگے۔ پھر وہ روزانہ فجر کے بعد سورہ رحمان پڑھنے لگی اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کبھی 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کرتی تھی، کبھی 3 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن میں دھیرے دھیرے گھر کا ماحول بدلنے لگا، لڑکی کا دل ہلکا ہونے لگا، وہ سب سے بات چیت کرنے لگی، گلنے ملنے لگی، آنسو جو رکتے نہیں تھے اب اس چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ پھر کچھ ہی ہفتوں کے بعد ایک نیا رشتہ آیا۔ اس دفعہ لڑکا ڈاکٹر تھا، دیندار بھی تھا، شریف بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی فیملی بہت اچھی تھی۔ اس کی فیملی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، انہوں نے صرف لڑکی کا اخلاق دیکھا کہ ملنے والی ہے، خوش اخلاق ہے۔ دونوں فیملیز کو ایک دوسرے کی فیملی بھی اچھی لگی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد اس لڑکی کو عزت ملی، سکون ملا اور سب سے بڑھ کر اچھا ہمسفر ملا۔ اس گھر میں خوشی بھی واپس آ گئی اور کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کی چھوٹی بہن کا بھی نکاح ہو گیا۔ وہ فیملی کہتی ہے کہ ہمارے حالات سورہ رحمان شروع کرنے کے بعد سے بدلنے لگے، واضح تبدیلیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، ہماری زندگی میں خوشی کے دروازے کھل گئے۔ یہ کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس لیے بھی دور کرتا ہے کیونکہ وہ ہماری لائق نہیں ہوتی، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم انسان ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو وہ بہترین دیتا ہے، بہتر وقت پہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو دل ٹوٹتا ہے نا، یہ اکثر نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی پریشانی میں ہیں، آپ بھی مشکل میں ہیں، تو روزانہ کسی ایک وقت نماز کے بعد نا سورہ رحمان کی عادت ڈالیں۔ کوئی بھی ایک نماز کا وقت چوائس کر لیں آپ، اور اس نماز کے بعد جو ہے نا آپ سورہ رحمان پڑھیں۔ جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا نا آپ پڑھتے رہیں، جلد بازی بالکل مت کریے گا، کیونکہ اللہ کبھی جلدی بھی دے دیتا ہے، کبھی دیر سے بھی دیتا ہے، ہاں لیکن دیتا ضرور ہے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، دل سے دعا کریں، شکر ادا کریں، شکر ادا کرنا نہ چھوڑیں۔ لگاتار پڑھتے رہیں گے، آپ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے تو دیکھیے گا ایک دن آپ کی زندگی میں میریکل ضرور ہوگا۔ ایک ضروری بات، یہ صورت ہے نہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان بلیسنگز کا شکر ادا کیا کریں۔ اتنی ناشکری کرتے ہیں، ہم صرف یہی سوچ لیں کہ اگر ہماری باڈی کا ایک بھی حصہ کام نہ کرے، ایک بھی پارٹ کام نہ کرے تو ہم کیا کریں گے۔ اگر ہم یہی سوچیں نا تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہی بات ہے نا کہ ہم نظر ثانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی۔ جس دن ہم نے اس بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا نا، ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر رہے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ویسے بھی شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نا نعمتیں بڑھتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں۔ کہ جس رب کا آپ شکر ادا کر رہی ہیں وہ رب اگر آپ سے خوش ہوگا تو سوچیں آپ کی زندگی میں اور کتنی نعمتیں وہ آپ کو دے گا۔ ہم کسی انسان کو انسپائر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تو یہ تو پھر وہ رب ہے نا جس نے اتنی نعمتیں ہمیں پہلے ہی دے دی ہیں، تو شکر ادا کرنے کے بعد وہ ہمیں کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، شکر جو ہے نا وہ دل کو روشن کرتا ہے، مردہ دل کو نا زندہ کرتا ہے۔ اگر آپ کا بھی دل بہت بری طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جاب نہیں مل رہی، جاب ہے لیکن برکت نہیں اس پیسے میں، زندگی رک سی گئی ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کی برکات آپ بہت جلد دیکھیں گے، پھر ایسے پکڑیں گے کہ کبھی زندگی میں یہ سننا نہیں چھوڑیں گے۔ دفعہ اگر آپ نے سننے کی عادت بنا لی نا تو بغیر سنے آپ رہ ہی نہیں سکیں گے، آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ کا پلان ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے،
ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا بہترین چیپٹر اب شروع ہونے والا ہو، آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہو جس کا آپ کو انتظار ہے، آپ اتنے ٹائم سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کا صحیح وقت بس آنے ہی والا ہو۔ بس دعا کرنا نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ پہ پوری امید رکھیں، یقین رکھیں، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کا اثر جلد ہوگا۔ سورہ رحمان کے ساتھ ساتھ اگر آپ شکر ادا بھی کرنے لگ جائیں تو یہ دونوں چیز جو ہے مل جائیں گی نا، تو بہت جلدی اور بہت ہی اچھا رزلٹ آئے گا آپ کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں، حلال رشتے، بہترین نصیب عطا فرمائے۔ میرا ایک میسیج ہے کہ جو لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی نا، وہ سورہ رحمان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ سننا ضرور سٹارٹ کر دیں ابھی سے ہی۔ کوئی بھی نماز کے بعد جو ہے نا، کیلے میں بیٹھ کر اپنا پاس جو ہے پانی کا ایک گلاس لے کر آنکھیں بند کر کے اگر آپ سننا چاہتی ہیں تو سننا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سن نہیں پاؤں گی یا پھر میرا کوئی ڈسٹربنس ہوگا تو آپ پڑھ بھی سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو سورہ رحمان سننے سے جو ان کی زندگی میں افاقہ ہوا ہے، جو رزلٹ ملے ہیں، میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ایسے میریکلس ہیں نا کہ آپ دیکھ کر یا سن کر نا حیران رہ جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں جب ایسے میریکلس ہوں گے نا تب آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے بھی آسانی بنائیے گا، اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔